وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نساء آیت نمبر 84، قرآن سان کا ایپیسوڈ نمبر 181 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقاتل فی سبیل اللہ، پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے راستے میں قتال کریں۔ لا تکلف الا نفسک، آپ پر کسی اور کی ذمہ داری نہیں ہے ما سوائے آپ کے اپنی جان کے۔ وحرض المؤمنین، اور مومنوں کو بھی ابھاریں قتال فی سبیل اللہ کے لیے، اللہ کی راہ میں قتال کرنے کے لیے۔ عسیٰ اللہ، امید ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ این یکف بأس الذین کفروا، کہ کافروں کے ہاتھ سے آپ لوگوں کو محفوظ رکھے گا۔ واللہ اشد بأسا و اشد تنکیلا، بے شک اللہ زبردست، اللہ اکبر، عذاب دینے والا ہے اور زبردست قسم کا سزا دینے والا ہے۔ آیت کو لفظ پر لفظ ترجمہ دیکھ لیتے ہیں، اور ساتھ ساتھ جو اس میں نئے آنے والے لفظ ہیں ان کو ہم مادوں کو بھی ان پر بھی غور و فکر کر لیتے ہیں۔ فقاتل فی سبیل اللہ، پس آپ قتال کریں۔ قتال کا لفظ اردو میں ہی بولا جاتا ہے۔ فے جو ہے پس کے لیے آتا ہے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں۔ لا تکلف الا نفسک، آپ پر ذمہ داری نہیں ہے مگر آپ کی اپنی جان کی۔ تکلف جو ہے کاف، لام اور فا، قرآن کریم میں 8 کلمات آئے ہیں۔ الکلف، کسی کام کے لیے کسی کو ذمہ دار ٹھہرانا۔ حرض المؤمنین، اور کیا کریں، مومنوں کو بھی اس چیز پر اکسائیں، ابھاریں، ان کو اس طرف ترغیب دیں۔ جتنے بھی آپ ترجمے کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ وہ ٹھیک ہیں۔ حرض جو ہے خارا اور زوات، 3 کلمات آئے ہیں۔ الحرز معنی ہے کسی چیز کا بگاڑ دور کرنے کے، کسی چیز کو آسان کرنا، کسی کو کسی چیز کے لیے ابھارنا، رغبت لانا۔ امید ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ عسیٰ اللہ ان یکف بأس الذین کفروا، کہ وہ دور کر دے گا آپ سے کافروں کی جو ہے جنگ کو، یا کافروں کی طرف سے جو آپ کی طرف آنے والی ہے وہ اللہ خود روک دے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ فکر نہ کریں، اللہ جب ساتھ ہوتا ہے تو باسن جو ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ اس سے پہلے کیونکہ لفظ آیا ہے این یکف بأس الذین، کفہ جو ہے یا کفہ، کاف، فا اور فا، قرآن کریم میں 15 کلمات آئے ہیں۔ الکف، کف کہتے ہیں ہتھیلی کو، اور اصل معنی جو ہے اس کا روکنے کے لیے ہے۔ باسا، باسن، با، حمزہ، سین، 73 کلمات قرآن کریم میں آئے ہیں۔ البؤس والبعث، سختی اور ناگواری، اور جنگ اور لڑائی کا معنی دیتا ہے کہ اللہ آپ کو سختی سے، ان کی سختی سے، کافروں کی ان کی جنگ سے، ان کی لڑائی سے اللہ تو آپ کے لیے کافی ہو جائے گا، اللہ روک دے گا ان کو۔ تنکیلا، نون، کاف، لام، 5 کلمات قرآن میں ہیں۔ نکالن، عبرتناک سزا کے لیے آتا ہے۔ تنکیلاً، سزا دینے میں بہت سخت ہونا، عبرتناک سزا دینے میں بہت سخت ہونا، تو اللہ بہت سخت ہے ان کو عبرتناک سزا دینے میں۔ ترجمہ کر لیتے ہیں اس آیہ مبارکہ کا۔ فقاتل فی سبیل اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کی راہ میں قتال کریں۔ لا تکلف الا نفسک، آپ پر ذمہ داری نہیں ہے، آپ کو مکلف نہیں ٹھہرایا جائے گا کل قیامت والے دن سب کا، بلکہ آپ اپنی ہی جان کے ذمہ دار ہیں۔ وحرض المؤمنین، ہاں مومنوں کو بھی ابھاریں، رغبت دلائیں قتال کی طرف، اللہ کی راہ میں جہاد کی طرف۔ عسیٰ اللہ، امید ہے ان یکف بأس الذین کفروا، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو کافروں سے لڑائی سے روکے رکھے گا، کہ وہ آپ کو نقصان پہنچا سکیں، اس سے روکے رکھے گا، آپ کو بچائے رکھے گا۔ واللہ اشد بأسا و اشد تنکیلا، اور اللہ بڑا سخت ہے، اگر وہ پھر بھی نہیں رکتے تو اللہ بڑا سخت ہے جنگ میں، اللہ اکبر، لڑائی میں۔ اگر وہ لڑنا چاہتے ہیں تو پھر اللہ اور اس کا فرشتے جو ہیں اللہ بھیج دے گا، جیسے غزوہ بدر میں بھیجے تو، اور ایسے مجرموں کو جو مسلمانوں پر زبردستی زیادتی کرنے کے لیے جنگ مسلط کرتے ہیں ان کو سزا دینے میں۔ اصل بات ہے کہ یہ سزا کب ملے گی ان کو؟ آج کا جو بھی دور ہے، سزا تو اس وقت ہی ملے گی جب مسلمان نکلیں گے اللہ کے لیے جہاد کرتے ہوئے۔ مالکم
ہم نے پڑھا ہے آیت نمبر 74 یا 75 اسی سورہ مبارکہ میں کہ کیا ہو گیا تمہیں، کیوں نہیں اللہ کی راہ میں قتال کرتے جبکہ کمزور مرد، عورتیں، چھوٹے بچے بلک رہے ہیں، فریادیں کر رہے ہیں کہ اللہ بھیج کوئی فرد جو ہماری مدد کرنے والا ہو۔ آج غزہ دیکھ لیں، آج فلسطین دیکھ لیں، آج جہاں بھی مسلمان اللہ اکبر پس رہے ہیں، کشمیر دیکھ لیں، برما دیکھ لیں، اللہ پوچھ رہا ہے ان تمام لوگوں سے جو اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں، اور اسپیشلی وہ جن کے ہاتھ میں پاور ہے، جو کچھ کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ دور وہ تو نہیں ہے کہ انڈیویجولی طور پہ کہیں کسی ملک میں جا سکے اور کچھ کر سکے، یہ کرنے والے کام تو ریاست کے ہیں، جن کے ہاتھ میں پاور ہے، جن کے ہاتھ میں سیکورٹی ہے ملک کی، وہی یہ فیصلے کر سکتے ہیں۔ بہرحال اللہ کی تو پکار ہے، آ رہی ہے، بار بار آ رہی ہے۔ اور پھر فرمایا وَحَرِّزِ الْمُؤْمِنِينَ عَسَى اللَّهُ أَن يَكُفَّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَاللَّهُ أَشَدُّ بَأْسًا وَأَشَدُّ تَنْكِيلًا، اور اللہ سخت ہے، خود سخت ہے جنگ میں اور سزا دینے میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کسی کو بھی، کوئی اگر نہیں بھی مانتا نا تو آپ قتال کریں، آپ آگے بڑھ جائیں، آپ سب سے پہلے آگے ہو جائیں، ہوا آپ تنہائی کیوں نہ ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے الفاظ ہے کہ اللہ کی قسم میں کفار سے اس وقت تک لڑتا رہوں گا کہ اللہ اکبر کہ میری گردن اللہ کی راہ میں کاٹ دی جائے، اللہ اکبر تن سے جدا ہو جائے۔ اس سے ایک چیز بھی یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ کوئی بھی کام جس نے کرنا ہے وہ یہ نہ سوچے کہ میرے ساتھ جب تک کہ اتنے لوگ نہیں ہوں گے میں کام نہیں کروں گا، تنہا بھی کھڑا ہو جائے گا تو اللہ کی مدد آ جائے گی، اللہ کافی ہو جائے گا۔ اللہ نے کہا ہے اللہ کافی ہو جائے گا، کن کے لیے؟ کافروں کے لیے، وہ لوگ جو رکاوٹیں ڈالنے والے ہیں اللہ ان کے لیے بھی کافی ہو جائے گا، یقین جانیں۔ کسی کے پاس کوئی عذر یا بہانہ نہیں رہ جاتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قتال فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے کتنے شوقین تھے۔ آپ نے کہا، آپ کی حدیث ہے کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں اللہ کی راہ میں شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے دل میں شہادت کا شوق ہو، پھر اگر وہ بستر مرگ پر مرے گا تو اس کا نام شہیدوں میں لکھ دیا جائے گا۔ اور جس نے کبھی سوچا نہیں کہ اللہ کی راہ میں اپنی جان دینی ہے یا کچھ قربان کرنا ہے، تو وہ چاہے جہاں بھی مرے گا تو وہ منافقوں میں لکھا جائے گا۔ اللہ اکبر، دل کی کمزوری ہے کہ اللہ کی راہ میں سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے تو سورہ توبہ میں فرما رہا ہے اللہ کہ اللہ نے تو بے کی ہے، سودا کر لیا مومنوں سے ان کی جانوں اور ان کے مالوں کے بدلے کہ ان کے لیے جنت ہے۔ تو جان اور مال سے جہاد کرنا پڑے گا۔ الحمدللہ اس پر ہم کافی تفصیل سے بات سورہ آل عمران میں کر چکے ہیں۔ ابو سعید خدری سے ایک حدیث لے لیتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے 4889۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ابو سعید، جو شخص اللہ کے رب ہونے، اسلام کے دین ہونے اور مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر دل کی گہرائیوں سے راضی ہو گیا، ایمان لے آیا اور راضی ہو گیا، اس کے لیے جنت واجب ہے۔ ایک اور بات اور یہ ہے، ابو سعید رضی اللہ عنہ کا کہ ایک دفعہ پھر کہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اتنی خوبصورت بات، تو کہا ہاں، ایک دفعہ پھر آپ نے بیان کی اور فرمایا ایک اور بات بھی ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ بندے کو 100 درجے تک رفعت دیتا ہے، 1 سے 100 درجے۔ یہ تو پہلا درجہ جو بتایا گیا تھا نا کہ اگر لے آئے گا تو پہلا درجہ تو مل جائے گا۔ جنت کا تو جنت میں تو ایک کوڑا رکھنے کی جگہ بھی اللہ اکبر دنیا مافیا سے بہتر ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب 100 درجے ہیں اور ہر درجے، ایک درجے کے دوسرے درجے کے ساتھ فرق اتنا ہی ہے جیسے زمین اور آسمان کا فاصلہ ہے۔ تو ابو سعید خدری کہتے ہیں میں نے عرض کی ہے اللہ کے رسول کہ وہ کیا ہے، کیسے ملے گا وہ درجہ؟ تو آپ نے فرمایا اللہ کی راہ میں قتال کرنے سے، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے۔ اس پر اب ہم نے الحمدللہ سورہ آل عمران کی جو آخری آیات تھی 200 نمبر آیت، اس پر میں نے کافی ڈیٹیل میں بات کی ہے، کسی نے سننا ہو تو وہاں جا کے سن سکتا ہے۔ اگلی آیت لے لیتے ہیں، آیت نمبر 85 ہے، جو بھی کسی کی سفارش کرے نیکی کے لیے، کہ نیک کام کے لیے سفارش کرے، اس کا بھی اس میں حصہ ہوگا۔ جو کسی کے برے کام کے لیے سفارش کرے تو وہ بھی اس میں اپنا حصہ پا لے گا۔ وَقَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقِیتًا، اور اللہ ہے ہر چیز کو بڑا قوت والا، مقیتہ جو ہے قوت سے ہے، اور اللہ ہے ہر معاملے میں بڑا قوت رکھنے والا، ہر معاملہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، بڑا قوت رکھنے والا ہے۔ وَقَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ، ہر چیز کو اس نے اپنی قوت کے ساتھ، اپنی طاقت کے ساتھ، اپنے علم کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، اللہ اکبر
پکڑا ہوا ہے، ہر چیز کی ہم پڑھیں گے سورہ ہود میں کہ ہر چیز کی، ہر جاندار کی پیشانی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ جب چاہیں جس کو چاہیں جو مرضی کر دے۔ اصل بات اللہ نے یہ دنیا امتحان کے لیے بنائی ہے، ہم کہتے ہیں کیوں نہیں کرتے، یہ میرا اور آپ کا امتحان ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جی جو آج اسرائیل کر رہا ہے اللہ اکبر معصوم عورتوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، ذمہ داری تو میری اور آپ کی تھی، ہم کہاں گئے؟ کس کو کہہ رہے ہیں اللہ جو ہے، کس کو کہہ رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کرے قتال۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبوب ہستی اللہ کے لیے کون ہو سکتی ہے؟ اور آپ فرما رہے ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں کافروں سے قتال کروں چاہے میری گردن اللہ اکبر تن سے جدا ہو جائے۔ کتنا بڑا درجہ، میں شہید کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں پھر شہید کیا جاؤں۔ اصل بات ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم صرف دعائیں مانگیں گے اللہ اسرائیل کو تباہ کر دے، اللہ انڈیا کو تباہ کر دے، اللہ ان کے جو ہے جنگ جو ہے ٹینک ان میں تو اپنا اللہ کیڑے ڈال دے، اللہ ان کا سب کچھ ختم ہو جائے، آگ لگا دے۔ ہم کس لیے آئے ہیں؟ مجھے اور آپ کو کس لیے پیدا کیا گیا؟ مسلمانوں کو کس لیے پیدا کیا گیا؟ جہاد کرنا ہے جان اور مال کے ساتھ، جد و جہد سے ہے یہ لفظ، جو کر سکتا ہے۔ الحمدللہ اب ہر ملک میں جتنے بھی اسلامی ملک ہیں ایک پلیٹ فارم بھی ہے ان کا OIC کے نام سے، اور ہر ملک کے پاس اپنی دفاع کے لیے بہت سارے ویپن بھی ہیں، جو 54 ملک ہیں، اور ان کی فوجیں بھی ہیں۔ اگر ساری فوجیں اسلامی مل جائیں، اللہ اکبر، اختلافات چھوٹے چھوٹے مٹا دیے جائیں، ذاتیات کو ختم کر دیا جائے، فرقہ واریت کو ختم کر دیا جائے، تو کسی کی ہمت ہے کہ کسی ایک مسلمان کو بھی وہ ٹچ کر سکے؟ 2 ارب ہیں ہم دنیا میں، 6 ارب میں سے، کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی ہمیں ٹچ کر سکے؟ لیکن کیا کہیں، آپس میں پھٹے ہوئے ہیں، دلی پھٹے ہوئے ہیں۔ بہرحال یہاں پر اللہ فرما رہے ہیں کہ جو بھی کسی کی نیک کام میں سفارش کرے گا، شفو جو ہے شین فا اور عین 31 کلمات قرآن کریم میں آتے ہیں۔ شفو کس چیز کو کسی چیز کے ساتھ ملا دینا، کسی چیز کے لیے مددگار بن جانا، کسی کی سفارش کرنا۔ قرآن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی خوبصورت حدیث ہے، القرآن شافی و مشفع، کہ قرآن شفاعت کرے گا، یہ بھی سفارش کرے گا، اور اس کی سفارش سنی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ اب ہم نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے، آپ خود دیکھ لیں کہ کیا سفارش ہوگی ہماری۔ سیئاتن آیا ہے پہلے، حسنتن جو ہے خوبصورت بھلی بات، سیئاتن یہ بھی ہم کافی دفعہ پڑھ چکے ہیں، ایک دفعہ پھر پڑھ لیتے ہیں، سین واو حمزہ 167 کلمات آتے ہیں۔ اسو جو ہے ہر وہ چیز جو انسان کے لیے بری لگے، اس کو غم میں مبتلا کر دے۔ سیئاتن برا کام، برائی، اسو آفت، بیماری، سب کے لیے آتا ہے یہ لفظ۔ کفلن کاف فا اور لام، نصیبن جو ہے وہ نصب سے ہے، نون صاد با، نصب نصیب حصہ، ہم کہتے ہیں میرا نصیب میں جو تھا وہ ملا، یعنی حصہ ملا۔ اب کفلن جو ہے یہ بھی حصے کے لیے آتا ہے، مقرر حصے کے لیے آتا ہے، یعنی وہ جو برائی کریں گے ان کے لیے تو ایک حصہ مقرر کر دیا جاتا ہے، وہاں حصے کا لفظ ہے اور یہاں مقرر حصہ۔ کفلن کاف فا اور لام 10 کلمات آئے ہیں۔ الکفالت ضمانت کے لیے آتا ہے، کفلتہ میں نے کفالت، اور کفلن مقرر حصہ۔ مقیتن قاف واو تا 2 کلمات قرآن میں آئے ہیں۔ القوت، مقیت کیا ہے؟ قوت اس کا روٹ ہے، قاف واو تا، آپ پڑھ لیں گے تو آپ کو خود بھی سمجھ میں آ جائے گی۔ اس کا روٹ ورڈ سے، جب روٹ ورڈ ہمیں پتہ ہوں گے تو بہت سارے الفاظ کے معنی سمجھنے ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ قوت اس کی جمع قوات ہے، اور اللہ ہر چیز کی حفاظت کرتا ہے اور بہت قوت والا ہے۔ اب اس آیہ مبارکہ کو ہم ترجمہ کر لیتے ہیں، وَمَن یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا، کہ جو بھی سفارش کرے گا کسی اچھے کام کے لیے تو اس کے لیے وہی حصہ جو اس نے جس کام کے لیے سفارش کی ہوگی، اور جو برائی میں جو بھی حصہ ڈالے گا اس کا وہ حصہ اس کو مل کر رہے گا۔ وَقَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقِیتًا، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور قوت والا ہے۔ اللہ اکبر، ہر چیز اللہ نے اپنی قوت کے ساتھ کنٹرول کی ہوئی ہے۔ حدیث لے لیتے ہیں، ایک صحیح بخاری کی ہے 1432، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص نے آگے کوئی درخواست کی، کچھ مانگا، تو آپ یعنی آپ کے سامنے کوئی حاجت پیش کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ اس کی سفارش کرو، تم بھی ثواب پاؤ گے۔ تو اللہ پاک نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو فیصلہ کروائے گا اس کا اجر تمہیں بھی ملے گا۔ تو اس لیے نیک کام میں جب کوئی سفارش کریں گے نا، ہم جب نیک کام کرتے ہیں اس کے لیے سفارش کرتے ہیں، اس کو پھیلاتے ہیں، جیسے آج سوشل میڈیا کا دور ہے، تو یقین جانے کہ جیسے جیسے اچھی بات جو پہنچے گی لوگوں تک، لیکن تحقیق کے ساتھ۔ آج تو ہم صرف سوشل میڈیا پہ جاتے ہیں، بغیر تحقیق کے بہت ساری باتیں ایسی سوشل میڈیا پہ دین کا نام لے کر پڑی ہیں، حالانکہ ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو دین کی بات، اللہ کی بات، اس کے رسول کی بات،
اس کو پہنچانا، اور جو بھی آپ پوسٹ کریں گے آپ ذہن میں رکھ لیں کہ وہ آپ تو اور میں تو چلے جائیں گے دنیا سے، لیکن وہ چلتا رہے گا، اور اس کا اللہ اکبر اچھی بات ہے تو اس کا بدلہ ملتا رہے گا، کیونکہ آپ نے فرمایا کہ انسان چلا جاتا ہے 3 باتیں۔ ایک وہ کام جو اس نے صدقہ جاریہ کا کیا ہے، اس کے اعمال کا کھاتا ختم ہو جاتا ہے لیکن وہ کھاتا کھلا رہتا ہے۔ جو اس نے کوئی صدقہ جاریہ والا کام کیا ہے، کوئی کنواں کھدوا دیا، کوئی ہاسپٹل بنا دیا، ڈسپینسری بنوا دی، جو بھی جسے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور ایک وہ علم جو وہ چھوڑ کے جاتا ہے، جب تک وہ علم چلتا رہے گا، اچھی بات چلتی رہے گی، اس کو اس کا اجر ملتا رہے گا، اور ایک نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے، دعا خیر کرے۔ تو آپ نے کہا اسی طرح بری بات کے لیے بھی ہے، اگر فار ایگزامپل کوئی برا کام کرے تو کوئی کہ کرو، اب کل قیامت والے دن اللہ اکبر اس کو بھی اس کا حصہ مل جائے گا، جتنا برا جس نے کیا اس کو تو ملنا ہی ملنا ہے، اور اب جس نے سفارش کی تھی وہ بھی اس سے حصہ پا لے گا۔ اگلی آیت بڑی اہم ہے، آیت نمبر 86 ہے، وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ جب تمہیں کوئی سلامتی کی دعا دے، زندہ رہنے کی، تمہاری حیات کے لیے دعا کرے، تو اصل میں سلام کے لیے آتا ہے۔ سلام جو ہے آج بھی ہمارے بہت سارے گاؤں ہیں، وہاں پر کہتے ہیں حیاتی ہوئے، اللہ تجھے زندگی دے، کہاں بولتے ہیں نا، تو اللہ نے بڑا خوبصورت کلمہ سکھایا ہوا ہے، انشاءاللہ اس پر بات کرتے ہیں کہ جب تمہیں کوئی زندگی کی دعا دے، تمہاری زندگی کی بہتری کی دعا دے، تو اس کو بھی تم لٹاؤ، اس کو بھی دعا دو، اتنا تو ضرور لٹاؤ جتنا اس نے کہا ہے، اور اس سے بھی بہتر طریقے سے لٹاؤ۔ ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا، بے شک اللہ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے۔ 3 دفعہ یہ کلمہ آیا ہے، حُیِّیتُم بِتَحِیَّةٍ، ہا یا تینوں کا ایک ہی معنی ہے، 184 کلمات حیات سے ہے، الحیات زندگی کے لیے آتا ہے، یعنی جب ہم کہتے ہیں کہ اس کو زندگی کی دعا دو کہ اللہ تجھے لمبی زندگی دے، اللہ تجھے نیک کاموں کے لیے زندگی دے، اللہ تجھے خیر والی زندگی دے، یہ سارا کچھ دعا پہلے دی جاتی تھی، لیکن الحمدللہ اب السلام علیکم جب شروع ہوا تو یہ ساری دعائیں اسی کے لیے ہیں۔ اب اس کا مطلب ہے یہی ہے کہ کسی کو السلام علیکم کہنا ہے، اور اگر کوئی سن رہا ہے پہلا جو کہے گا اس کے لیے 30 نیکیاں ہیں، اور کوئی دوسرا جو لٹائے گا وہ کہے وعلیکم تو اس کے لیے بھی 10 نیکیاں ہیں، اور اگر وہ اور بڑھا دے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تو اور 10 نیکیاں، اور وبرکاتہ تو اور نیکیاں۔ تو یہاں اللہ یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ اتنا تو لٹاؤ، السلام علیکم کہنے والے کو وعلیکم السلام، نہیں تو اس سے بہتر ہے کہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگلا جو ہے فردو رد سے ہے، را دال دال 59 کلمات آئے ہیں، اور ردو میں نے کسی چیز کو لٹانا، پھیر دینا۔ آیت کو ترجمہ کر لیتے ہیں ایک دفعہ پھر، وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ، پھر جب تمہیں کوئی زندگی کی دعا دے، تم پر سلامتی بھیجے تو تم بھی اس کو سلامتی بھیجو، وَحَيُّوا، اسی طرح جس طرح اس نے تمہیں سلامتی کی دعا دی ہے اسی طرح اس کو لٹاؤ، بلکہ اس سے بہتر لٹاؤ، او ردوہا، یا اتنی تو ضرور لٹاؤ۔ ان اللہ، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ، کانا علی کل شیء حسیبا، اللہ ہر چیز پر حساب لینے میں کے لیے کافی ہے، اللہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو۔ ابو داؤد کی حدیث ہے، حضرت عمران بن حسین سے روایت ہے، ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہا السلام علیکم، آپ نے اس کے سلام کا جواب دیا اور وہ بیٹھ گیا، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 10 نیکیاں لکھو، اس کے لیے 10 نیکیاں ہو گئیں، اللہ اکبر۔ دوسرا شخص پھر آیا، اس نے بھی کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اور وہ بیٹھ گیا، اسی طرح جواب دیا تو آپ نے فرمایا اس کے لیے 20 نیکیاں۔ پھر ایک اور آیا، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر سلامتی ہو، اللہ کی رحمت ہو، اللہ کی برکتیں ہوں، تو آپ نے اسی طرح اس کو جواب دیا اور فرمایا جب وہ بیٹھ گیا تو فرمایا 30 نیکیاں، اللہ اکبر۔ صحیح بخاری کی حدیث ایک اور لے لیتے ہیں، 6257، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب تمہیں کوئی اہل کتاب میں سے، یہود یا نصارہ میں سے سلام کرے تو ان کو اسی طرح جو وہ سلام کرتے ہیں اسی طرح ان کو لٹا دو، کیونکہ حدیث میں ہے کہ اما عائشہ صدیقہ سے ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک یہودی نے آ کر آپ سے کہا السلام علیکہ، تو آپ نے اسے کہہ دیا فقل وعلیکہ، تو آپ نے کہا اس سے اسی طرح ہی کہنا ہے، تو اس نے آپ کو کہا السلام علیکہ، تو آپ نے کہا وعلیکہ تجھ پر بھی ہو، تو اس نے اصل میں السلام، ہمیں بھی اپنے جو لہجے ہیں سلام کے لیے وہ صحیح کرنے ہیں، کیونکہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں السلام علیکم، السلام جو ہے اس کا مطلب ہے تمہیں موت آئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کو بہت غصہ آیا کہ یہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی اتنی گستاخی کر رہا ہے، تو ان کا جی چاہا کہ میں اس کو اس سے بھر کر دوں،
تو آپ نے کہا عائشہ رک جو، میں نے اسے کہہ دیا، اسی کی طرف لٹا دیا، اس نے مجھے کہا ہے تو میں نے اسی کی طرف وہ لٹا دی ہے کہ تجھے موت آئے۔ تو اس لیے کہا گیا کہ ان کو جو بھی وہ کریں تو الحمدللہ ان کو اسی کے حساب سے لٹا دیا جائے، اگر انہوں نے اچھی بات کی ہے تو وہی لٹا دی جائے، اور اگر بری کی ہے تو وہ لٹا دی جائے۔ ابو داؤد کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم لوگ اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکو گے جب تک ایمان نہ لے آؤ، اور تم اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ آپس میں محبت نہ کرنے لگو۔ کیا میں تمہیں ایسی بات نہ بتاؤں، اس پر عمل کر کر تم آپس میں محبت کرنے لگو گے؟ صحابہ نے عرض کیا بلا، کیوں نہیں بتائے ہمیں؟ فرمایا افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو عام کرو، آپس میں سلام کو عام کرو، اس سے محبت بڑھے گی۔ اللہ اکبر۔ اور کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث کہ تم سلام کیا کرو، چاہے تم اس کو جانتے ہو یا نہیں جانتے، پھر بھی سلام کیا کرو۔ سلام جو ہے آپ نے فرمایا کہ جنت میں لے جانے والی چیز ہے، لوگوں کو کھانا کھلایا کرو اور ان کو سلام کا حق ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کوشش کریں کہ پورے اچھے مہارج کے ساتھ کسی کو سلام کریں، یہ نہیں کہ اور جو جواب دے رہا ہے وہ بھی صرف گردن نہ ہلا دے، بعض جگہ تکبر کی نشانی ہے، یا بعض جگہ وہ جواب ہی دینا پسند نہیں کرتا۔ اللہ اکبر، تو جواب دینا ہے۔ سورہ نساء کی اگلی آیت لے لیتے ہیں۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ذات ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں۔ لا یجمعنکم الی یوم القیامت، وہ تمہیں ضرور جمع کرے گا قیامت والے دن جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ومن اصدق من اللہ حدیثا، اور اللہ سے سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ اللہ اکبر۔ اللہ کے سوا، یہ تو ہمارا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، ہاں کوئی الہ نہیں۔ پھر اللہ فرمانے لا یجمعنکم، جمع کرے گا، جیم میم اور عین، جمع کرے گا تم سب کو کس دن؟ یوم القیامت۔ یوم بھی اردو میں بولا جاتا ہے۔ دیکھیں اگر آپ قرآن کو تھوڑا سا سمجھ کے پڑھیں گے نا ایک دفعہ تو آپ کو لگے کہ سارے تو الفاظ اردو کے ہیں۔ جمع بھی اردو میں بولا جاتا ہے، الہ کی طرف، یوم یوم، القیامہ قیامت کی طرف۔ لا جو ہے وہ نہ کے لیے آتا ہے، اور ریب جو ہے وہ شک کے لیے آتا ہے، فی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یعنی اللہ تمہیں قیامت والے دن جمع کرے گا اور اس بات میں کوئی شک نہیں ہے۔ ریب جو ہے را یا با، 36 کلمات قرآن میں ہیں۔ ریب کس چیز میں وہم ہونا، اس کے بارے میں شک و شبہ میں مبتلا ہونا، تو اللہ اکبر تم سب کو جمع کرے گا، ہم سب نے قیامت والے دن جمع ہونا ہے اللہ کے پاس، اور اس بات میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ نے اللہ کی ہر بات ہی خوبصورت ہے، اور اس قرآن کو اللہ نے کہا ہے اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، کہ اللہ نے ایک خوبصورت کتاب، الحدیث یعنی بات، اللہ کی خوبصورت باتیں جس میں ہے، ایسی کتاب جس میں ملتی جلتی آیات ہیں، اتاری ہے، نازل کی ہے، جس کو اللہ اکبر جب غور و فکر سے پڑھا جائے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، وہ لوگ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ ثم، پھر تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، پھر ان کے جلدیں، ان کی ایک دل اللہ کے ذکر کی طرف جھک جاتے ہیں۔ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء، یہ اللہ کی ہدایت ہے، جس کو چاہتا ہے دیتا ہے۔ قرآن جو ہے اللہ کی خوبصورت باتیں۔ ایک حدیث لے لیتے ہیں، اور یہ سورۃ زمر کی آیت نمبر جو ہے 23 تھی، بلکہ ایک آیت اور لے لیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آیت نمبر 88 ہے، فما لکم فی المنافقین فئتین واللہ ارکسہم بما کسبوا، اور تمہیں کیا ہو گیا ہے، کیوں منافقوں کے بارے میں اے مومنو تم دو گروہوں میں بٹ رہے ہو، جبکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، اللہ اکبر، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تو تمہارے دلوں کو پھیر دیا ہے اس طرف سے، یعنی تم اس طرف نہ جاؤ، بما کسبوا، جو ان کے کام ہیں ان کی طرف تم نہ توجہ دو۔ اتریدون، کیا تم چاہتے ہو، ان تہدوا من اضل اللہ، کہ تم اس کو ہدایت دے دو جس کو اللہ نے بھٹکا دیا ہے۔ ومن یضلل اللہ، اور جس کو اللہ نے بھٹکا دیا، فلن تجد لہ سبیلا، تو پھر وہ تو کوئی اور راستہ، ہدایت کا راستہ نہیں پا سکتا۔ منافقین کافی دفعہ ہم نے پڑھ لیا، نون فاف کاف، منافقے سے ہے، نفاقہ سے ہے، سونگ کی طرح۔ جو منافق جو ہے وہ ہے جو دو راستے رکھتا ہے ہمیشہ کھلے، جہاں اس کو اس کی دنیا کا فائدہ ہو اس طرف مڑ جاتا ہے۔ دین میں اگر دنیا کا فائدہ ہے تو پھر دین کی طرف آئے گا، اگر دین میں آنے میں دنیا کا نقصان ہے تو پھر دنیا کی طرف چلا جائے گا، پھر وہ راستہ تلاش کرتا ہے۔ فیتین جو ہے، فیتا جو ہے فا حمزہ اور یا، 11 کلمات آتے ہیں، گروہ کے لیے آتا ہے، کسی گروہ کے لیے آتا ہے،
کہ تم دو گروہوں میں، دو جماعتوں میں کیوں بٹ رہے ہو؟ اللہ فرما رہے ہیں کیوں بٹ رہے ہو، جبکہ اللہ نے واللہ ارکسہم بما کسبوا، جبکہ اللہ نے، اللہ اکبر، پھیر دیا ہے ان کی کمائی کی وجہ سے، جو انہوں نے کمائی کی تھی اس کی وجہ سے پھیر دیا ہے۔ وما لکم فی المنافقین فئتین واللہ ارکسہم بما کسبوا، کیا ہو گیا تم منافقوں کے بارے میں کیوں دو گروہوں میں بٹ رہے ہو، کیوں دو جماعتوں میں بٹ رہے ہو؟ اللہ نے ان کی کمائی کی وجہ سے ان کے دلوں کو پھیر دیا ہے۔ اتریدون ان تہدوا من ضل اللہ، کیا تم چاہتے ہو کہ جو بھٹک گئے ہیں، جن کو اللہ نے بھٹکا دیا ہے، تم ان کو ہدایت دو گے؟ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، تو سمجھ لو کہ جس کو اللہ بھٹکا دے وہ کبھی بھی سیدھا راستہ نہیں پا سکتا۔ روٹ ورڈ جو ہے فیتین جو ہو گیا، فیتین جماعت کے لیے آتا ہے، گروہ کے لیے آتا ہے۔ ارکسہم رقص جو ہے دو کلمات قرآن میں ہیں، را کاف کتاب والا اور سین، کسی چیز کو پھیر دینا، کسی چیز کو موڑ دینا، یا کسی کا پہلا حصہ دوسرے سے ملا دینا۔ ترجمہ کر لیتے ہیں اس آیت مبارکہ کا تاکہ اس کو مکمل کر لیں سبق کو۔ وَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا، تمہیں کیا ہو گیا کہ تم کیوں دو گروہ میں بٹ رہے ہو منافقوں کے بارے میں، جبکہ اللہ کیا چاہتے ہیں؟ اتریدون، اللہ کہہ رہے ہیں کہ کیا تم چاہتے ہو ان تہدوا من ضل اللہ، کیا تم چاہتے ہو کہ جس کو اللہ نے بھٹکا دیا اس کو تم ہدایت دے دو؟ اللہ اکبر۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، جس کو اللہ بھٹکا دے، فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، وہ ہدایت نہیں پا سکتا۔ اصل میں ہوا یہ تھا کہ دو گروہوں میں کیوں بٹ گئے، اس کے بارے میں صحیح بخاری کی حدیث آتی ہے کہ عبداللہ بن ابی جو ہے غزوہ احد سے جب 300 لوگوں کے ساتھ واپس آ گیا تھا اس وقت، اللہ اکبر، تو مومنوں کے دل بھی ڈولے، بہت بڑا نقصان کی بات تھی۔ تو مسلمان دو جماعتوں میں بٹ گئے، ایک کہہ رہے تھے کہ منافقوں سے قتال کیا جائے، ایک جماعت کہتے تھے ان سے قتال نہ کیا جائے۔ اس پر یہ آیت آئی کہ تم منافقوں کے بارے میں دو گروہوں میں کیوں بٹ گئے ہو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہ اس کا فیصلہ یہی فرمایا ان گروہوں میں کہ یہ مدینہ طیبہ ہے، یہ حباست کو دور کرنے والا ہے، یعنی حباست کو سے پاک کرنے والا ہے۔ تو یہ جس طرح چاندی کو اگر پگھلایا جائے تو میل کچیل کو دور کر دیتی ہے، اسی طرح یہ مدینہ کا شہر جو ہے یہ ان منافقوں کی میل کچیل کو دور کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی جتنا کہا ہے، جتنا سنا ہے، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا۔